السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے اس لیسن کو کمپلیٹ کیا تھا اسٹرینج ٹرائل، تو آج ہم اسی کوشچنز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ورکنگ ود دا ٹیکسٹ پر۔ تو پہلا کوشچن ہے، واٹ ڈڈ ایلائس ریممبر؟ ایلائس کو کیا یاد تھا؟ ایلائس ریممبرڈ فالوئنگ اے ریبٹ۔ ایلائس کو یاد تھا کہ اس نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، اینڈ ریچنگ ٹو اے ونڈرلینڈ تھرو اے ریبٹ ہول، اور اس خرگوش کے بل کے ذریعے سے وہ ونڈرلینڈ میں پہنچ گئی۔ دیر شی سا اے لاٹ آف آڈ کریچرز، تو وہاں پر اس نے بہت سارے عجیب مخلوق دیکھے، ہو اسپوک اینڈ ایکٹڈ اسٹرینجلی، جو عجیب طریقے سے باتیں کرتے تھے اور عجیب طریقے سے پیش آتے تھے۔ ایلائس ریممبرڈ میٹنگ اے کنگ۔ ایلائس کو یہ بھی یاد تھا کہ وہ ایک بادشاہ سے ملی، اینڈ اے کوئین، اور ایک بیگم سے، دیئر اینڈ اٹینڈنگ اے میڈ ٹی پارٹی، اور اس نے وہاں پر ایک عجیب غریب چائے کی پارٹی اٹینڈ کی۔ شی آلسو ریممبرڈ ڈرنکنگ اے اسٹرینج لکوڈ۔ اس کو یہ بھی یاد تھا کہ اس نے ایک عجیب سی شے پی، دیٹ میڈ ہر گرو اسمالر، جس کی وجہ سے وہ چھوٹی ہو گئی، اینڈ دین شی ایٹ اے کیک، پھر اس نے کیک کھایا، ٹو گرو لارج اگین، پھر سے بڑا ہونے کے لیے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، وائی اکارڈنگ ٹو گرفان وائر دا جوری مین پٹنگ ڈاؤن دیئر نیمز؟ گرفان کے مطابق جوری مین یعنی کہ جج اپنے نام کیوں لکھ رہے تھے؟ According to Griffin, the jurors were writing down their names for the fear of forgetting them at the end of the trial. گرفان کے مطابق وہ نام اس لیے لکھ رہے تھے کیونکہ انہیں خوف تھا کہ وہ مقدمے کے آخر میں انہیں بھول نہ جائے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، the first witness was Alice, White Rabbit, King, a Mad Hatter۔ تو پہلا وٹنس کون تھا؟ تو اس کا آنسر ہے میڈ ہیٹر۔ کوشچن نمبر 4 ہے، گیو یور ایویڈینس اور آئی ول ہیو یو ایگزیکیوٹیڈ ویدر یو آر نروس اور ناٹ۔ اپنی گواہی دو اور یا میں آپ کو ایگزیکیوٹ کروں گا، چاہے آپ نروس ہو یا نہ ہوں۔ ہو سیز دیز ورڈس اینڈ ٹو ہوم؟ یہ الفاظ کس نے کہیں اور کس کو کہیں؟ واٹ ڈو یو مین بائی آئی ول ہیو یو ایگزیکیوٹیڈ؟ آپ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہو آئی ول ہیو یو ایگزیکیوٹیڈ کا؟ تو دیز ورڈس آر ٹولڈ بائی دا کنگ آف ہارٹس ٹو دا میڈ ہیٹر۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ کنگ آف ہارٹس نے کہیں، پان کے بادشاہ نے کہیں، کس کو؟ میڈ ہیٹر کو۔ ٹو ہیو سم بڈی ایگزیکیوٹیڈ مینز ٹو پنش آن ٹو ڈیتھ۔ کسی کو ایگزیکیوٹ کرنے کا مطلب ہے اس کو موت کی سزا دینا۔ تو 5واں کوشچن ہے، واٹ اکارڈنگ ٹو ایلائس از دا فرسٹ وائز تھنگ دیٹ دا کنگ ہیز سیڈ دیٹ ڈے؟ ایلائس کے مطابق وہ کون سی اچھی چیز تھی یا دانائی والی بات تھی جو کہ بادشاہ نے اس دن کہی؟ یو آر اے ویری پور اسپیکر ٹولڈ بائی دا کنگ ٹو ہیٹر۔ جب کنگ نے ہیٹر کو کہا یو آر اے ویری پور اسپیکر، تم ایک بہت ہی گھٹیا قسم کے اسپیکر ہو، مقرر ہو، تو یہی بات ہے جو کہ ایلائس کے مطابق اس دن کی سب سے اچھی یا دانائی والی بات تھی جو کہ بادشاہ نے کہی تھی۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 6، نیو ڈینائز ہیونگ امیٹیٹڈ سم بڈیز ہینڈ رائٹنگ۔ نیو نے یہ اس چیز کو ماننے سے انکار کیا کہ اس نے کسی کی ہینڈ رائٹنگ کاپی کی، کسی کی ہینڈ رائٹنگ نقل کی۔ واٹ ایویڈینس ڈز ہی گیو؟ اس نے کون سی گواہی دی؟ ہی ڈینائز ہیونگ ریٹن دا لیٹر۔ اس نے یہ چیز ماننے سے انکار کیا کہ میں نے یہ خط لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں نے نہیں لکھا ہے۔ ہی سیز ہیڈ ہی ڈن سو۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا، ہی ووڈ ہیو سائنڈ اٹ ایٹ دا اینڈ، تو میں نے اس کے آخر پر سائن کی ہوتی، یعنی دستخط کی ہوتی۔ تو کوشچن نمبر 7 ہے، واٹ ہیپنز وین دا ہول پیک آف کارڈس اینڈ آل دا اینیملز فال اپون ایلائس؟ جب سارے کارڈس، سارے پتے اور سارے اینیملز جو ہیں وہ ایلائس کے اوپر گر گئے، تو اس وقت کیا ہو گیا؟ تو اس کا آنسر ہے، وین آل دا اینیملز فال اپون ایلائس، جب سارے جانور ایلائس پر گر گئے، شی سکریمز، اس نے چلایا، اینڈ ٹرائز ٹو بیٹ دیم آف، اور انہیں دور ہٹانے کی کوشش کی۔ دا اینیملز رن ان ڈفرنٹ ڈائریکشنز اینڈ ڈس اپیئر۔ جو اینیملز ہیں وہ مختلف اطراف میں چلے گئے اور پھر غائب ہو گئے۔ اب ہے 8th کوشچن، اے اسٹرینج ٹرائل واز اے ڈریم وچ ایلائس ڈریمڈ۔ یہ جو اسٹرینج ٹرائل تھا یہ ایک خواب تھا جو کہ ایلائس نے دیکھا تھا۔ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے؟ تو یہ ٹرو ہے کیونکہ ہم ایٹ دا اینڈ ہی چیز ہم نے دیکھی کہ وہاں پر پھر ایلائس جاگ جاتی ہے اور وہ جگانے والے سے کہتی ہے کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔
تو یہاں تک ہم آج کریں گے اس کے کوشچنز، تو کل انشاءاللہ آگے لینگویج ورک اور اس کے گرامر ورک دیکھیں گے. تب تک کے لیے آپ دیجیے اجازت. فی امان اللہ.